یا گھریلو حالات ایسے ہیں تو ان کو دوبارہ ایک موقع ملتا ہے اور وہ دوبارہ اس اپرچونٹی کو اویل کر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس اپرچونٹی کو اویل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک ایسٹ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی کر کے اگر ہم کسی کو اپرچونٹی نہ دیں اور اس کے بعد وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے، اسی قصوروار ریاست ہے، تو ریاست کو اپنی ان چیزوں کو بہتر کر کے اپنے ان لوگوں کو لائبلٹی سے ایسٹ کی طرف کنورٹ کرنا جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ 1267 یہ سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں، 40,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسی میں، اگر ان کو اپرچونٹی نہ ملتی تو شاید وہ تعلیم سے رہ جاتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 14,000 جو ہے وہ آج جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس کے اندر مستفید ہو چکے ہیں، اس سے مزید بھی آگے ہوں گے۔ اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے چونکہ ہمارے چھوٹے گاؤں جہاں پہ اب تک ہم اسکول نہیں بنا سکے، کیوں نہیں بنا سکے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے لیکن ماں نے اپنی ذمہ داریاں اس طرح کم از کم اس ریاست نے ادا نہیں کی اور آج بھی شاید نہیں کر رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں والا کردار بعض جگہوں جب دیکھتے ہیں تو ماں والا کردار اس ریاست کے اندر بہت سی چیزوں میں نظر نہیں آتا۔ تو ادھر مدرسوں میں جو اس وقت 248 جو ہمارے سینٹرز مدرسوں کے اندر ہیں، اس میں مدرسوں کی تعلیم کے ساتھ ان سینٹرز کی وجہ سے وہ بچے بھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسکول بنانے میں، کنسٹرکشن کرنے میں، پھر کمپلیٹ ہونے میں وسائل بھی کم ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے۔ اور جو میرا ایک سوچ ہے، جو عمران خان کی ایک سوچ ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بلڈنگ نہیں، ہمیں تعلیم دینی ہے، ہمیں اسپتال نہیں علاج دینا ہے۔ اسپتال وہ ہے جہاں پہ علاج ہو، اسکول وہ ہے جہاں پہ تعلیم ہو، اسی طرح دفتر نہیں، ہمیں سہولت دینی ہے، دفتر وہ ہے جو سہولت دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس دفعہ ہم نے یہی پلان کیا کہ ان کے اسکول بننے میں ٹائم لگتا ہے، اب تک بہت ساری جگہوں پہ اسکول نہیں ہے، پرائمری ہے تو مڈل نہیں ہے، مڈل نہیں تو ہائی نہیں ہے۔ اور میں نے خود بھی پچھلے اپنا ایک تیسرا ایک کنٹینیوس ماشاءاللہ ایک دور چل رہا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو اسکول شروع کیے 2014 میں اور 13 میں اب تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اب وہ بچیاں تو مائیں بن چکی ہوں گی جو ہائر سیکنڈری اسکول میں بنا رہا تھا جن کے لیے کہ وہ ہائر سیکنڈری کی تعلیم حاصل کریں گی، تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم چونکہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس جگہ موجود ہیں تو ہم رینٹڈ بلڈنگ کے اندر اسکول شروع کر دیں گے تاکہ تعلیم فوراً شروع ہو جائے، کسی کا فیوچر خراب نہ ہو، اور ساتھ ساتھ پھر وسائل کے ساتھ بلڈنگ بھی بنتی رہیں گی، اور جب بلڈنگ بن جائیں گی تو اینی ٹائم وی کین شفٹ اوور۔ تو اس پہ ایک کام ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ تعلیم کارڈ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان پہ ہمارا مین فوکس ہے، کیونکہ ہمارے لیے قربانی دینے کی وجہ سے ان کے انفراسٹرکچر خراب ہوئے، ان کے حالات ٹھیک نہیں رہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو ہم، تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ تعلیم حاصل کریں تاکہ بہترین مائیں بن کے، بہترین مائیں ہی بہترین قومیں بناتی ہیں۔ تو جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت کا فوکس ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے اپنی ان ماؤں کو تعلیم دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو آگے اپنی اچھی ایک بہترین نسل جو ہے اس کو گروم کرنے کے لیے ان کو ہم تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پہ بچوں کے لیے ایک بات کروں گا کہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، کئی ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں تو شاید انہی سبجیکٹس میں وہ ڈراپ آؤٹ سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کے دروازے اور کسی وقت بھی آپ کے شعور کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک ناکامی جو ہے یا کسی وجہ سے اگر آپ رہ گئے ہیں پیچھے تو آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں، کانفیڈنس میں رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اسکائی از دا لمٹ۔ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، جیتتا وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ یہ ایک مائنڈ ہے، یہ آپ کے اندر جو آپ کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے، آپ کی جو ایک شخصیت ہے، آپ کا جو ایک وجود ہے، اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ نے کچھ کرنا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت اپنے ارد گرد دیکھا کہ ایسے لوگوں نے بھی بہت کچھ کر کے دکھایا۔
تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ آسک لائف بائی می، آسک لائف ٹرائی می، کہ آؤ مجھے آزماؤ. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا. اور کانفیڈنس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو آپ ابھارتے ہیں تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں. محنت آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محنت کے بغیر آگے بڑھے گا تو وہ بھول جائے آگے بڑھنا. محنت سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی. پھر اپنے جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ان کا آپ احترام کریں، کیونکہ ٹیچرز نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے سختی بھی کریں گے، بعض اوقات سختی ضروری بھی ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے. ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں پہ کریں. ہاں سختی میں ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. سختی یہ ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ٹھیک، تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بہت طریقے ہیں. سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے اس کا، اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر ٹارچر کیے احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹینڈ کرتے ہو. سٹینڈ کرانا چاہیے اس کیٹیگری میں کہ اس کو محسوس ہو کہ میں یہاں سٹینڈ کرتا ہوں. اس کے لیے ٹارچر کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں. جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ یاد رکھیں آپ. اور آپ کو احساس تب ہوگا جب والدین بنیں گے. آپ ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا. آپ گلے بھی کرتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پہ جب آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی چیزوں کی قربانی دے کے ان کی ضروریات کو کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں، اچھا پڑھ سکیں، تو وہ قربانی کا احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنیں گے. تو وہ پہلے ہی احساس کر لو، اپنے والدین کی قدر کرو. کہ جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو. پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا، کیوں میں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، اپنے والدین کا احترام کریں گے، اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، اور یہ تہیا کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے. اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر لیں گے انشاءاللہ. تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک وہ قوم بنیں گے. آپ ہمارا مستقبل ہیں. آپ وہ قوم بنیں گے، وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ وہ خواب تھا. اگر آپ اس خواب کے اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. اور وہ قوم جس کا خواب دیکھا گیا تھا اور پھر قائد ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی، تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم ابھر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے. ساتھ ساتھ میں اپنے ڈان، اس کا میں نے نک نیم ڈان رکھا ہوا ہے. یہ وہ والا ڈان نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو ڈان کہتا ہوں. تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کے بھی کام کر رہے ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے اینڈ تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی، میں نے کہا ہے کہ وہ بغیر فرنیچر کے زمین پہ ہمارے صوبے میں نہیں بیٹھے گا. کیونکہ کافی کام ہو بھی رہا ہے، مزید کام کر رہے ہیں. ہر بچے کو ہم نے ادھر سے کرسی دینی ہے.